اور حدیث میں ہے، آپ نے مشکات میں پڑھی ہے کتاب القدر میں وساوس میں، کہ بڑا شیطان وہ روزانہ سمندر پر تخت لگاتا ہے اور پھر دنیا بھر کے شیاطین پیش ہوتے ہیں اور دن بھر کی کارگزاری سناتے ہیں. آج میں نے اتنے غلطیاں کروائی، اتنے لوگوں کو لڑایا، اتنا یہ کیا. وہ کہتے ہیں بیکار آدمی ہو، فضول چھوڑو، کچھ نہیں کیا. اس کے بعد ایک شیطان آتا ہے اور وہ زور لگاتا ہے اور اس کو نعرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ کہتا ہے پھر کہ حتی فرقت بینہما، طلاق ہو گئی. تو کہتا آؤ بیٹے آؤ، اپنی ہری پگڑی لے کے اس کے سر پہ رکھ لیتا ہے کہ اب اور شیطانوں کی ضرورت نہیں، تم ہی بہت ہو، یہی کام کرتے جاؤ. یلتزمہ ویضع عمامتہ علی راسہ. وہی بدعت اور کفر شرک کی پگڑی وہ اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھتا ہے. وہ بھی دستر بندی کرتا ہے جیسے بدعتیوں کے یہاں بھی دستر بندیاں ہوتی، لیکن وہ شیطانی دستر بندیاں ہے. تب بات سنو نا، وہ یہ کہ ہمارے ایک بزرگ نے براہین قاطعہ کے اندر جب یہ سوال ہوا ہے کہ شیطان تو ہر جگہ موجود ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کیوں نہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا ہے کہ شیطان کے ہر جگہ موجود ہونے کی دلیل موجود ہے. حضرت کی کون سی دلیل؟ یہ جواب صحیح نہیں، غلط جواب. جواب یہ تھا کہ ایک شیطان نہیں ہے جو ہر جگہ موجود ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ شیطان کہاں ہر جگہ موجود ہے؟ وہ شیطان تو سمندر پہ تخت ڈال کے سارے لوگوں سے سن رہا ہے، اس کو کیا پتا ہے؟ صحیح جواب موجود تھا اور کمزور جواب دیا گیا، جس کی وجہ سے مبتدی کو موقع مل گیا ہے. باقی کوئی غلطی نہیں ہے اس میں، صرف ہمارا جواب آگے جو دیا ہے وہ درست دیا ہے. لیکن یہ ارشاد فرمانا کہ شیطان ایک ہے اور ہر جگہ ہے، یہ دونوں باتیں غلط ہیں. شیطان ایک نہیں ہے. قرآن کہتے ہیں ان الشیاطین، جمع کا صیغہ ہے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا. وہ ایک نہیں ہے، اس کے بہت لوگ ہیں، لشکر کے لشکر ہیں. اور جس طرح یاجوج ماجوج تعداد میں انسانوں سے زیادہ ہے، حدیث میں تم ایک اور وہ 100، تم ایک اور وہ 1000، اس طرح شیاطین کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے. اس کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ شیطان کے ہر جگہ موجود، اور شیطان ہر جگہ موجود ہے ہی نہیں. یہ غلط قاعدہ ہے، کوئی بھی کہتے غلط کہتا ہے وہ. اور یہ صحیح حدیث اس کی دلیل ہے کہ شیطان خود تخت بچھاتا ہے سمندر پر، اور پھر دنیا بھر کے شیاطین شام کو دن بھر کے کارگزاری پیش کرتے ہیں. اور پھر جب وہ اس بات سے آگاہ ہوتا ہے کہ اس نے میاں بیوی کو لڑایا اور آپس میں تفرقہ ہو گیا تو وہ بہت خوش ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو سرے سے پتہ ہی نہیں تھا، وہ موجود نہیں ہے اور ہر جگہ جانتا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے لوگ ہیں. انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہ. باقی وہ جن ہے تو جن ہم کو دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے نظام میں جب تک وہ متجسد نہ ہو ہم نہیں دیکھ سکتے. براہین کے اس عبارت کا جواب مولانا منظور صاحب نعمانی نے دیا ہے، محقق الاثر مولانا سرفراز خان نے دیا ہے، علامہ خالد محمود نے مطالعہ بریلیت میں دیا ہے، اور علامہ سعید قادری نے رضاخانی مذہب میں اور بریلی مذہب کا احتساب میں دیا ہے. لیکن ایک جواب اس عاجز اور فقیر کا سنو، وہ یہ جواب تجھے میں نے دے دیا ہے کہ اس کا صغرا ہی مسلم نہیں، کبرا چھوڑو. نقل میں خطا ہو گئی ہے اور ہو جاتی ہے. تو اب یہ مت کہو کبھی بھی کہ ایک شیطان ہے اور جگہ، دونوں باتیں غلط ہے. بہت سارے شیاطین ہیں اور شیطان ہر جگہ نہیں ہے. یہ بات حدیث و آیت کے خلاف ہے. بریلویوں میں احمد سعید شاہ صاحب کاظمی ملتانی، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے البیان کے نام سے. کاظمی صاحب بدعتیوں میں غزالی، رازی اور بہقی کہلاتے تھے. اندھوں میں کانا راجا. بہرحال ان میں بہتر عالم میں ان کے پاس گیا ہوں. مشہور حدیث یا جابرو ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا، جس پر بریلویوں کا پورا ایمان ہے. مصنف عبدالرزاق کے حوالے سے میں مصنف کی 11 جلدیں لے کر گیا کاظمی صاحب کو. میں نے کہا آپ بریلویوں کے غزالی، رازی اور بہقی ہے، آپ بتائیں اس میں ہے یہ حدیث؟ انہوں نے کہا نہیں. میں نے کہا اس کا حوالہ دینا جائز ہے؟ کہ پہلے سے بزرگوں نے دیا ہے.
پھر مجھے کہا نشر الطیب میں مولانا اشرف علی نے بھی حوالہ دیا ہے. میں نے کہا مولانا اشرف علی صاحب اس میں ناقل ہے ناقد نہیں ہے. ناقد دیوبندیوں میں انور شاہ ہے اور اشرف علی صاحب نے فضائل میں حوالہ دیا، عقائد میں نہیں دیا. آپ تو اس کے ذریعے انما انا بشر مثلکم کو ہٹا رہا ہے. کہنے لگا نہیں ہمارا بھی اصلاً فضائل ہی ہے اور مسئلہ وہی ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. لیکن یہ بات انہوں نے تسلیم کی کہ مصنف عبد الرزاق میں حدیث جابر یا جابر ان اول ما خلق اللہ نور نبی کا یہ موجود نہیں ہے. والحمدللہ علی ھذا. ہاں یہ بات ہے کہ چونکہ عالم بڑے تھے تو انداز فاضلانہ تھا. میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو بریلوی مجھے مارنے جمع ہو گئے. فساد کرنے میں تو اول نمبر ہے. کاظمی صاحب نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، یہ مجھ سے پوچھنے آئے ہیں، آپ اگر ان کا تواضع نہیں کر سکتے تو یہاں سے دفع ہو جائے. سب بریلیوں کو باہر نکالا اور پھر مجھے کہا کہ اور ملتان میں کیا دیکھو گے. میں نے کہا مدرسے دیکھنے ہیں، تو خود فرمایا کہ قاسم العلوم اور خیر المدارس دیکھنے کے. کہے ہمارا مدرسہ تو سائیکلوں کا سٹینڈ ہے، بے حساب سائیکلیں کڑی تھی، کا گھنٹہ پڑھا نہیں پڑھا ٹیوشنوں کے لیے بھاگتے. ان میں ایک اور بھی پارٹیکولر خان پیدا ہوا ہے، یہ میرے سامنے رہتا ہے نعیمیہ میں، اس کا نام ہے غلام رسول سعیدی. غلام رسول سعیدی اس وقت بریلیوں میں ان کا راجا ہے. بہت شور شرابہ کیا تو ایک دن میں ان کے گھر گیا. اس نے تفسیر لکھی ہے التبیان کے نام سے، 5-6 جلدیں آئی ہے. لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مولانا میں علمی اطمینان آیا ہے اور کئی سینکڑوں مسائل میں خان صاحب بریلوی کا موقف رد کر رہا ہے کہ غلط ہے. میں نے کہا اسے کہ جو تکفیر ہے اس میں بھی اپنے اخلاص دکھاؤ نا. میرے پاس 1-2 بار یہاں بھی آئے. خیر پہلی مرتبہ جب میں گیا تو ان کا ایک ناظم مدرسے کا اقبال نعیمی نام ہے اس کا، وہ میرا جاننے والا تھا. سیرت کے جلسے میں ملاقاتیں ہوئی تھی تو میں نے کہا آپ کے شیر ببر نے توضیح البیان لکھی ہے مولانا سرفراز خان کے خلاف، وہ ہمیں بھی ایک نسخہ دے دو. کہا آ جائیے، کل آ جائیے. صبح میں گیا 9-10 بجے کے قریب. جب میں اندر داخل ہوا تو تربوز کٹ رہے تھے اور لسی کی بالٹیاں یوں اور یوں چل رہی تھی، دوڑ رہے تھے لوگ. میں نے سمجھا کسی کھانے پینے کی مارکیٹ میں آیا. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ دارالعلوم نعیمیہ ہے. شاباش. اچانک اقبال نعیمی سے السلام علیکم، بہت خوشی ہوئی، اچھے دن میں آ گئے ہیں. میں نے کون سا دن ہے آج؟ کہا آج ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تیجا تھا. میں نے کہا تھوڑا سا شربت و تربوز ذرا ہو جائے. باہر دنیا کو پتہ نہیں اندر ابوبکر صدیق کا تیجا ہو رہا ہے. السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے.